کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ بھلا دی جاتی ہیں، لیکن کچھ کہانیاں آئینے کی طرح ہوتی ہیں جن میں ہمیں اپنی ہی اقدار کا عکس نظر آتا ہے۔ آج ہم مل کر ایک ایسی ہی کہانی میں اتریں گے جو ہمیں ایمان، آزمائش اور حقیقی دولت کے معنی سمجھائے گی۔ یہ جو جملہ ہے نا، اسے ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ صرف ایک تحریر نہیں ہے، یہ اس پوری کہانی کی روح ہے۔ ایک ایسا وعدہ، ایک ایسا یقین کہ اگر نیت سچی ہو تو کوئی بھی بند دروازہ آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 2 کرداروں سے۔ ایک 9 سال کا بچہ ہے، نام ہے اس کا امیر، اور اس کی ماں ہے زینب بی بی، ایک ایسی ماں جن کا جسم تو بیماری سے کمزور تھا مگر ہمت پہاڑ جیسی تھی، اور حالات اتنے خراب کہ شدید تنگ دستی کا لفظ بھی شاید چھوٹا پڑ جائے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچئے، ایک طرف کیا ہے؟ ایک مٹی کی جھونپڑی، پیٹ میں بھوک کا احساس، اور باہر لوگوں کی حقارت بھری نظریں۔ یہ تھی ان کی ظاہری دنیا۔ لیکن اسی جھونپڑی کے اندر، ارے واہ، وہاں ایک بالکل الگ ہی خزانہ چھپا تھا۔ کون سا خزانہ؟ دعا کی دولت، صبر کا سرمایہ، اور اللہ پر وہ بھروسہ جسے توکل کہتے ہیں۔ اور یہ جو دعا تھی نا، یہ صرف مجبوری میں بولے گئے کچھ لفظ نہیں تھے، نہیں، یہ تو ہر صبح اپنے ایمان کو تازہ کرنے جیسا تھا۔ سوچئے ذرا، جب جیب میں ایک پیسہ نہ ہو، گھر میں کھانے کو ایک دانہ نہ ہو، تب بھی زینب بی بی کی نظریں صرف اسی ایک ذات کی طرف اٹھتی تھیں جس کے خزانے لامحدود ہیں۔ اور ان سب کے بیچ ایک چیز تھی، وہ انگوٹھی۔ یہ صرف چاندی کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، نہیں، یہ تو والد کی آخری نشانی تھی۔ کوئی زیور نہیں تھا یہ، بلکہ سمجھے کہ ان کا پورا ورثہ تھا جو ایک چھوٹے سے دائرے میں سمایا ہوا تھا۔ اور اس پر کیا لکھا تھا؟ وہی الفاظ جو ان کی پوری زندگی کا نچوڑ تھے، حسبی اللہ علیہ توکلت، اللہ میرے لیے کافی ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ یہی انگوٹھی، یہی مقدس امانت اب امیر کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی تھی، اور یہ امتحان طاقت کا نہیں بلکہ کردار کا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بھوک جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو امیر اس انگوٹھی کو لے کر ایک جوہری کے پاس پہنچتا ہے، محمود نامی جوہری۔ اب محمود نے اس مجبور بچے کو نہیں دیکھا، اس نے دیکھا ایک موقع۔ اس کی آنکھیں چاندی کی چمک سے ایسی خیرہ ہوئیں کہ دل میں اندھیرا چھا گیا، اور پھر اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا جس نے سب کچھ بدل دیا، چور۔ اور بس اتنا کہنا تھا کہ بھیڑ کی عدالت لگ گئی۔ کوئی سوال نہیں پوچھا گیا، کوئی ثبوت نہیں مانگا گیا۔ منطق بڑی سیدھی سی تھی اور اتنی ہی ظالمانہ کہ بھئی ایک غریب بچہ، پھٹے کپڑوں والا لڑکا اتنی قیمتی چیز کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، مطلب یہ جھوٹا ہے، مطلب یہ چور ہے۔ اور ہجوم کا انصاف، وہ تو آپ جانتے ہیں کتنا تیز اور بے رحم ہوتا ہے۔ ذرا اس بچے کی حالت کا تصور کریں، چاروں طرف غصے سے بھرے چہرے، اور وہ اکیلا چیخ رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ میری ماں کی امانت ہے۔ لیکن اس کی آواز، اس کی سچائی الزامات کے شور میں کہیں دب کر رہ گئی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب کہیں سے روشنی کی ایک کرن ضرور آتی ہے۔ اس شور کے بیچ ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے جن کے سکون کے سامنے سارا غصہ، ساری چیخیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ یہ تھے ایک درویش، حضرت ملک شاہ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کپڑے یا آپ پر لگے الزامات نہیں دیکھتے، وہ سیدھا آپ کے دل میں جھانکتے ہیں۔ اور اس روتے ہوئے بچے کی آنکھوں میں انہیں وہ سچائی نظر آ گئی جو پوری بھیڑ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ انہوں نے ہجوم سے کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کی، بس ایک سوال پوچھا، اور اس ایک سوال نے سب کو خاموش کرا دیا۔ کس بنیاد پر اس بچے کو چور کہہ رہے ہو؟ پھر وہ امیر کی طرف مڑے اور اس کی آنسوں سے بھری آنکھوں میں انہیں کوئی چور نہیں بلکہ ایک معصوم بچہ نظر آیا جس کی سچائی چھینی جا رہی تھی۔ تو اس طرح ہجوم سے بچ کر امیر ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے، خانقاہ میں۔ لیکن یہ صرف پناہ گاہ نہیں تھی، باہر کی آزمائش ختم ہوئی تو اندر کی آزمائش شروع ہو گئی، روح کی آزمائش۔ اب حضرت ملک شاہ کی نگرانی میں گلیوں میں پھرنے والا وہ بچہ بدلنے لگا۔ اب وہ ایک طالب علم تھا، دن بھیک مانگنے میں نہیں، قرآن سیکھنے میں گزرتے تھے، ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت کے لیے اٹھتے تھے۔
और वो आजिज़ी सीख रहा था, वो आजिज़ी जो कमज़ोरी नहीं बल्कि असल ताकत होती है। मगर जिस दुनिया को अमीर पीछे छोड़ आया था, वो दुनिया उसे नहीं भूली थी, या यूं कहें उसकी अंगूठी को नहीं भूली थी। एक दिन एक अजनबी आता है, बातें रेशम जैसी नर्म और पेशकश सोने जैसी चमकदार। वो उसे तिजारत का, दौलत का, उस सादा जिंदगी से बहुत दूर एक नई दुनिया का ख्वाब दिखाता है। याद है वो बच्चा जो हुजूम के सामने डर रहा था? अब वो एक ज्यादा बड़े दुश्मन के सामने था, लेकिन अब वो कमजोर नहीं था। उसने सोने की चमक में एक जाल देखा और उसका जवाब क्या था? बिल्कुल साफ और दो टोक। तू शैतान है, मुझे मेरे रास्ते से भटकाना चाहता है, दूर हो जा। ये अंगूठी बेचने के लिए नहीं, मैं इसे किसी को दिखाऊंगा भी नहीं। तो एक तरफ अमीर की रूह कुंदन बन रही थी और दूसरी तरफ वो जौहरी महमूद, उसके दिल में लालच का कीड़ा उसे खाए जा रहा था। एक ऐसा जुनून सवार था कि उसे चैन नहीं आ रहा था, और अब ये जुनून तशद्दुद पर उतरने वाला था। और फिर एक रात महमूद ने अपना काम कर ही दिया। उसने अमीर को अगवा किया और एक अंधेरे तहखाने में कैद कर दिया। अब अमीर अकेला था, अंधेरे में, जंजीरों में जकड़ा हुआ। लेकिन असल इम्तिहान जिस्म पर पड़ी जंजीरों का नहीं बल्कि ईमान की मजबूती का था। इधर खानकाह में हजरत मलिक शाह का दिल बेचैन था। उन्होंने अपने शागिर्द के लिए दुआ की, एक इशारा मांगा, रहनुमाई मांगी, और दुआ कबूल हुई। आसमान पर एक बिजली कड़की और सीधा एक पुराने दरख्त पर जा गिरी, और उसके गिरते ही वो राज खुल गया जो जमीन के नीचे छुपा था, महमूद के तहखाने का रास्ता। अमीर को बचा लिया गया, जौहरी अपने अंजाम को पहुंचा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अब तक जो कुछ भी हुआ, वो गुर्बत, वो इल्जाम, वो अंगूठी, ये सब तो एक तैयारी थी। असल मकसद तो अब सामने आना था। और तब हजरत मलिक शाह ने अंगूठी का असल राज खोला। उन्होंने बताया कि ये अंगूठी कभी बेचने के लिए थी ही नहीं, ये किसी सोने चांदी के खजाने की चाबी भी नहीं थी। ये तो एक महर थी, एक रूहानी महर, एक बहुत बड़े वली की मीरास, जो एक ऐसे पाक दिल बच्चे का इंतजार कर रही थी जो आजमाइशों से गुजरकर इस लायक हो जाए कि एक बहुत बड़े खजाने का ताला खोल सके। और वो खजाना था इल्म का खजाना, पूरी इंसानियत के लिए। और यहाँ से अमीर का असल सफ़र शुरू होता है। वो इस रूहानी ताकत के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में कई खतरात आते हैं, मगर वो हर बार अपने ईमान से उन्हें शिकस्त देता है। उसका सफ़र उसे एक मुकद्दस गार तक ले जाता है, फिर एक वीरान मदरसे के खंडरात तक, और वहाँ उसे सोने का ढेर नहीं मिलता, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ मिलती है। कदीम किताबों से भरा एक संदूक, हिकमत और दानाई का एक भूला बिसरा खजाना। फिर सालों भी चाहते हैं, वो खंडरात अब आबाद हैं। वहाँ धूल नहीं बल्कि इल्म के प्यासे तालिब इल्मों की आवाज़ें गूंजती हैं। गलियों का वो बेसहारा बच्चा अमीर अब एक बहुत बड़ा आलिम बन चुका है, और उसने इस वीरान मदरसे को राख से उठाकर इल्म का एक ऐसा मीनार बना दिया है जिसे दुनिया दारुल हिकमत अमीरिया यानी अमीर के घरे हिकमत के नाम से जानती है। वो अमानत आखिरकार अपनी मंजिल को पहुंच गई। तो माँ की इस आखिरी अंगूठी की कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ती है। सोचिएगा ज़रूर कि जब दुनिया की सारी चीज़ें, वो सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जब वो सब कुछ ख़त्म हो जाए तो पीछे क्या बचता है? वो कौन सी असल दौलत है जो फिर भी हमारे पास रह जाती है?